الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وہ خون جو بکرے میں ذبح کرنے کے بعد رہ گیا ہے، اس میں شک ہو جائے کہ آیا اندر کا خون پاک خون ہے یا نجس خون ہے۔ نجس کے دو سبب تھے، یا تو بکرا دوبارہ پلٹ کر کے ذبح کے وقت ہی سانس لے لے، یا بکرے کا منہ اوپر اور دم نیچے لٹکائی جائے تو پورا خون نہ نکل سکے اور خون پلٹ کر کے دوبارہ چلا جائے، نجس والا خون جو باہر نکلنا چاہیے تھا، تو وہ خون مردد ہو گیا۔ کیا آیا وہ نجس خون ہے اندر والا یا پاک خون ہے؟ اس میں بعض اوقات توہم پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ کو پتا کہ معجزہ تھا کہ نہیں، وہ اللہ کو پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ایسا خون تھا، حضرت امام عسکری علیہ السلام کے اس کے اندر بھی یہ خون تھا۔ باقی ائمہ میں ہوتا ہے یا نہیں یہ نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے ان ائمہ میں بھی ہو، کیونکہ اس حکیم نے تو یہ تلاش کیا تھا کہ ہر ایسے ولی خدا میں یا ایسے نبی میں خون ہوتا ہے، 3 کٹورے نکلنے کے بعد وہ خون نکلتا ہے۔ نہیں تو ہم نے ہر اماموں نے تو ایسی آزمائش کی نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ باقی اماموں میں نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ اس کا کہنا یہ تھا، اس حکیم کا، تبریز والے کا، اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ خون ولی خدا میں ہوتا ہے یا نہیں۔ ہاں وہ اس پر بھی تعجب کرتا کہ اتنا خون جو ہے کہ عام آدمی نکلتا بھی نہیں ہے، کیسے نکلا یا نہیں، وہ بھی اس پر بھی تعجب کیا تھا اس نے۔ وہ کوئی مننے اور بونے بونے لفظ لوگ آدمی نہیں تھے وہاں پر۔ خیر، جی باقی انبیاء سے افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ سارے ائمہ باقی انبیاء سے افضل ہے سوائے ہمارے پیغمبر کے ہیں۔ جواد نقوی صاحب کو چھوڑے، وہ تو الٹی سیدھی کہاں کی باتیں لے کر آتے ہیں، خدا ان کو ہدایت کرے بھلے۔ ان کے عقائد اہل سنت سے کافی ملتے جلتے ہیں، وہ خود بھی سننے میں آتا ہے کہ پہلے وہابی تھے، تو اب پتہ نہیں کہاں سے عقیدے لے کر آ رہے ہیں۔ کون سی صحبت ہے، اردو والی یا فارسی والی؟ ہاں آغا خوئی نے تو اس میں استصحاب طہارت جاری کیا تھا اور خون کو پاک مانا تھا کہ شک کرتے ہیں خون نجس ہے یا پاک ہے، استصحاب طہارت وقائد طہارت جاری کرتے اس خون کو جو اندر کا خون شک ہو جانے کی صورت میں پاک مانا تھا، لیکن توہم کیا گیا نجاست کا۔ وہ کس طریقے سے توہم کیا گیا؟ یہ تو اس لیے کہ ذبح کرنے سے پہلے یہ خون جو اس بکرے کے بدن میں تھا اور اس کی رگوں میں تھا، وہ خون علم بے نجاست رکھتا ہے، نجاست کا علم ہے کہ وہ خون نجس تھا۔ اب ہم شک کرتے ہیں کہ طہارت
تزکیے کے نتیجے میں اس خون میں عارض ہوئی یا نہیں۔ استصحاب بقاء نجاست خون جاری کریں گے اور اس کے نتیجے میں خون مشکوک خون نجس ہو جائے گا۔ یہ توہم کیا ہے، الٹا استصحاب جاری کیے جو آخوئی جاری کر رہے تھے۔ آخوئی کہ بھائی متخلف جو خون بچ گیا ہے وہ ویسے تو پاک ہوا کرتا ہے، لیکن اب شک کرتے کہ پتہ نہیں سانس لینے کی وجہ سے یا الٹا لٹکانے کی وجہ سے خون گیا ہے نہیں کہ شک کرتے ہیں، تو شک کی وجہ سے متخلف خون جو اندر بچا ہوا ہے اس کو پاک ہی جاری کریں گے۔ اصل اس کے اندر استصحاب ہے، استصحاب طہارت تو قاعدہ طہارت جاری ہوگا۔ یہ الٹا کرتے ہیں کہ نہیں، خون کی اصل یہ ہے کہ بکرے میں خون جب رگوں میں چل رہا تھا وہ تو نجس تھا، اب ذبح کرنے کے بعد شک کرتے ہیں کہ خون وہ پاک اندر رہ گیا ہے یا نجس خون بھی ہے۔ شک کی صورت میں استصحاب بقائے نجاست خون جاری کریں گے، یہ الٹا استصحاب جاری کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں، کبھی الٹا سوچنے سے صحیح جواب بھی آ جاتا ہے۔ ہاں غلط جواب دینے سے، غلط آدمی غلط جواب دینے سے کبھی سیدھا بھی ہو جاتا ہے، منفی پلس بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ہاں طے جی ہاں تو اس توہم کا رد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ذبح ہونے کے بعد ان کی رگوں میں جو خون ہے وہ نجس ہو، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انہوں نے کہا رگوں میں جو خون تھا نجس تھا، اب بھی نجس ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ذبح ہونے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، ہم ذبح ہونے سے پہلے کی بات نہیں کر رہے۔ صرف اس خون کو نجس مانیں گے جب وہ رگ سے نکل کر کے باہر آ جاتا ہے، تو خون نجس باہر آ گیا، وہ ہے بس۔ ہاں وہ یہ کہتے، لیکن نجس تھا وہ تو یقینی ہے، پہلے نجس تھا کہ نہیں، کیونکہ جو ہے وہ خون نکلے، بکرا جو زندگی میں بکرے کا خون نکلے نجس ہے نہیں، لیکن پھر ذبح کرنے کی اسے یقیناً پاک ہو جایا کرتا، یہ بھی یقین ہے، دونوں طرف یقین ہے۔ اب شک کرتے کہ اندر گیا ہے واپس خون یا اندر نہیں گیا ہے، تو مشکوک ہو گیا خود۔ مشکوک ہو جانے کے نتیجے کے اندر جو ہے اندر پہلے زندگی میں جو خون تھا وہ تو نجس تھا ہی، اب شک کرتے کہ خون جو آیا ہے وہ واپس آ گیا ہے، تو شک کی صورت میں استصحاب بقاء نجاست جو زندگی میں خون نجس تھا اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ یوں ایک طرف یقین بے نجاست ہے، ایک طرف یقین بے طہارت بھی ہے، دونوں طرف ہے۔ یعنی آغائے خوئی رد کرتے ہوئے کہتے نہیں کہ بھائی اس وقت ہم ان کی رگوں میں جو خون ہے اس وقت بات کر رہے ہیں جب بکرے کو ذبح کر دیا، ذبح شرعی واقع ہوا ہے تب کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اب کہاں یقین رہا کہ وہ خون نجس باقی رہ گیا ہے؟ خوئی کہ کہاں یقین رہا اس کے اندر؟ جب ہم اس پہ شک کرتے ہیں تو اس وقت کہ جب ذبح نہیں ہوتا تھا تو یقین تھا، یا ذبح ہونے کے بعد جو باہر خون نکل گیا رگوں کے ذریعے سے وہ خون نجس ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے اس بکرے کو ذبح کر دیا تو اب خون جو رگوں میں باقی رہ گیا، چاہے اس کی ابھی تک سانسیں چل بھی رہی ہوں، خون نکل جانے کے بعد سانس پہ بھی چل رہی ہو، پھر بھی بہرحال وہ خون جو مقدار معین ہے وہ نکل جائے تو اس کے بعد وہ خون اندر کا پاک ہوا کرتا ہے۔ اس لیے شک کرتے ہیں کہ وہ پاک ہے یا نہیں،
استصحاب بقائے طہارت جاری کریں گے کیونکہ اندر کا خون پاک ہوا کرتا ہے. اصل یہ ہے کہ پاک ہے نہیں ہو. اور اگر آپ نجس مانتے بھی ہیں تو نجس ماننے میں یہ رگوں کا خون نجس ہونا حاکم ہوگا، استصحاب نجاست خون پر حاکم ہوگا. اس لیے کہ استصحاب نجاست خون وہ عمومی قانون ہے. عمومی قانون پر خصوصی روایت کا قانون مقدم ہوا کرتا ہے. عمومی قانونی کہ خون نجس ہے، جو ہم نے روایت عمار کی بنیاد پر آخوئی نے ثابت کیا تھا کہ عمومی طور پر خون نجس ہے. روایت عمار کی بنیاد پر تھا. قانون نجاست خون میں عمومیت قرار دینا وہ روایت عمار کی بنیاد پر آخوئی نے بھی مانا تھا. وہاں پر ہاں یہ بات صحیح ہے. عمومیت جو ہے اس کے مقابل میں خصوصی طور پر بکرے کے اندر جو آ جائیں، اور بکرے کے اندر روایت کے مطابق جو ہے وہ اندر کا خون پاک رہ جاتا ہے. اور جو ہے آپ کہتے کہ نہیں بکرے میں جب تک کہ روح جو ہے رگوں کے اندر خون موجود ہے وہ نجس ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ نجس اگر مان بھی لیں تو یہ مقدم حاکم ہے اس عمومیت نجاست خون پر، کیونکہ عموم پر خصوص مقدم ہوا کرتا ہے. ایک تو جواب یہ ہو گیا کہ بھائی اصل خون متخلف ہے، خون متخلف میں اصل پاکیزگی ہے. شک کریں گے تو استصحاب بقائے طہارت جاری ہوگا کیونکہ متخلف اندر رہ جانے والے خون میں بات کر رہے ہیں. اصل اندر رہ جانے والا خون پاک ہے یا نجس، اس میں گفتگو چل رہی ہے ذبح شرعی ہو جانے کے بعد. تو آپ خود بھی دیکھیں کہ اندر رہ جانے والا خون اصل یہ کہ پاک ہوا کرتا ہے. شک کرتے ہیں کہ کسی اور سبب سے نجس ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتہ. استصحاب بقائے طہارت جاری کریں گے. یہ آخوئی کا مدعا ہے. قد یقال بے ان کے اصل در دماغ نجاست ہے، پس ہر دم جس کی طہارت و نجاست میں شک ہو جائے اس کو ہم نجاست پر باقی رکھیں گے. اس روایت عمار کی کہ موثق عمار میں یوں کہا گیا تھا فی ماء شرب منہ باز او سقر او عقاب، کہ ایک ایسا پانی جس سے باز، شکرا اور عقاب نے پانی پیا ہے. فقال، تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منہ، ہر وہ چیز پرندے میں سے اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے جس سے پرندے نے پانی پیا ہے. الا ان تری فی منقارہ دما، مگر یہ کہ اس پرندے کی چونچ میں آپ خون کو دیکھیں. فإن رأیت فی منقارہ دما، اگر آپ اس کی چونچ میں خون کو دیکھتے ہیں فلا تتوضأ منہ ولا تشرب، آپ اس پانی سے کہ جس کی چونچ میں خون لگا ہوا ہے اور وہ قلیل پانی تھا اس سے جو ہے وہ پرندے نے پیا ہے، تو پھر اس پانی کو نہ پئیں نہ وضو کریں. ظاہر روایت تو یہ کہ خون چونچ میں لگا ہو تو خون کا ظہور بھی امام علیہ السلام اس روایت میں عمومی خون کا ظہور نجاست میں لے رہے ہیں. اگرچہ کہ اس خون میں پاک ہونے کا بھی احتمال تو موجود ہے، پھر بھی عمومیت قانون جب پتہ نہیں ہے تو اس خون کو عمومیت خون نجاست میں داخل کرے. یہ اس قانون کے تحت، اس روایت کے تحت تو یہ سمجھ میں آتا. خون پاک ہونے کا احتمال اس لیے کہ جانور جو ہے اس کے بہت سارے خون پاک بھی ہوا کرتے ہیں، جیسے مگرمچھ کا خون، سانپ کا خون، بچھو کا خون، چھپکلی کا خون، سب جو پاک ہے. نہیں کھٹمل، مچھر مکھی تو حساب ہی ہم نہیں کر رہے ہیں. چونٹی مکوڑا اور جو ہے ایسی چیزیں کیڑے مکوڑے تو حساب ہی نہیں کر رہے ہیں.
باقی جو ہے بہت سارے حیوانات ہیں جن کا خون اچھل کر کے، مچھلی اور ویل مچھلی بھی ہو تو اس کا خون بھی پاک ہوگا. کتنی بڑی ویل مچھلی ہوا کر پورا جو ہے پوری فوج کو 1 مہینے تک کھانا کھلا سکتی ہے. ویل مچھلی اتنی بڑی ہے تو اس کا خون کیسا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ مچھلی ہے، مچھلی کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا، وہ پاک خون ہوا کرتا ہے. تو اس لیے احتمال ہے کہ خون پاک ہو، اس کے باوجود امام علیہ السلام نے کہا خون لگا ہوا ہے تو آپ پھر اس سے پانی سے وضو بھی نہ کریں، پانی کو پینے میں بھی استعمال نہیں کریں. تو اصل قانون یہ بنا کہ خون کی اصالت اور عمومیت نجاست میں رکھی ہے. پھر مچھلی اگر چھلکے والی تو حلال ہے، بغیر چھلکے تو حرام ہے. پتہ نہیں ہے مجھے، اب تو مچھلی کے ماہرین سے پوچھا جائے. ہاں چھلکے نہیں ہوتے، پتہ نہیں، بہرحال وہ جو مچھلی کے ماہرین ہیں وہ بتا سکتے. تو مچھلی جو ہے، البتہ وہ جنگ تبوک کی ایک روایت ہم نے نقل کی تھی کہ ایک مچھلی پکڑی گئی تھی دریا کے کنارے، جس میں پیغمبر اسلام نے 20 دن تک اسی مچھلی کا کھانا جو ہے پوری فوج کو کھلایا تھا. وہ پتہ نہیں کون سی مچھلی تھی، وہ اس میں نام نہیں ہے، بہرحال یہ ایک مچھلی کا لفظ آیا ہے یہاں. ہاں البتہ یہ بھی ایک قانون ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو حرام چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی، یہ بھی ایک قانون تو ہے بہرحال. بس موثق عمار میں اطلاق دم نجس ہونے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس اطلاق سے معارضہ کرنے والی چیز خود عمار کی روایت کے ذیل میں چند الفاظ ہیں، وہ بھی مطلق ہیں. ایک اطلاق دوسرے اطلاق سے ٹکرا رہا، اطلاق صدر اطلاق ذیل روایت سے ٹکرا رہا ہے. اب اطلاق ذیل روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اطلاق صدر میں تو یہ تھا کہ چونچ میں خون لگا ہوا ہے تو اس پانی کو نہیں پیو، اس پانی سے وضو نہیں کرو. اطلاق تو یہ تھا کہ خون کا مطلق لیا گیا تھا، خون مطلق، وہ اس سے بچو ہے نہیں. اب دیکھیں ذیل روایت میں خون مطلق جو ہے اس کے پاک ہونے کو بتایا گیا ہے. اب روایت کو آگے کہتے ہیں، یہ روایت ذیل روایت کے اعتبار سے جس کو شیخ طوسی علیہ الرحمٰ نے روایت کیا ہے، یوں کہتے ہوئے سئل عن ماء شربت منہ الدجاجۃ، سوال کیا گیا ایسے پانی سے جس سے مرغی پانی پیتی ہے. قال ان کان فی منقارها قذر، اگر مرغی کی چونچ میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، لم تتوضأ منہ ولم تشرب، اس پانی سے آپ نہ وضو کریں نجاست لگی ہوئی ہے تو، اور نہ اس پانی سے پینے کا کام انجام دیں. اور اس سے پتہ واضح تو پتہ ہے کہ وہ پانی کر سے کم پانی تھا تبھی کی بات کر رہے، وَإِلَّا تو نجس ہی نہیں ہوا مثلاً. وَإِن لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذِرًا، اور اگر پتہ نہ چلے کہ اس مرغی کی چونچ میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، تتوضأ منہ واشرب، آپ اس پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس پانی سے پینے کا کام بھی انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ذیل روایت صریحی طور پر بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ کہ نجس چیز مرغی کی چونچ میں لگی ہو تو منع ہے. اس نجس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ امر دائر مدار نجاست ہے، امر دائر مدار خون نہیں ہے. جبکہ صدر روایت میں امر دائر مدار خون تھا، اور ذیل روایت میں امر دائر مدار قذر ہے. قذر یعنی نجاست والی چیز، گندی چیز. تو
گندی چیز لگی ہو آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور خون پتہ نہیں کہ گندا ہے، نجس ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہے. تو جب تک کہ پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب خون مطلقاً آپ کے لیے پاک رہے گا. جب تک پتہ نہیں ہے، خون نجس بھی ہو سکتا ہے، پاک بھی ہو سکتا ہے. اس روایت میں صریح کہا ہے کہ نجاست جب تک کہ آپ کو نہیں پتہ ہے تب تک آپ بری ہے، اور خون میں بھی پتہ نہیں کہ نجاست ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں کیا پتہ ہے. پاک خون بھی ہوتے ہیں، نجس خون بھی ہوتے ہیں، بس اس لیے آپ بری الذمہ ہیں. خون میں جب پتہ نہیں تو آپ بری الذمہ ہیں. دونوں صدر و ذیل ٹکرائے. وہ منقار میں خون ہو تو آپ بچو. یہاں پر کہا کہ نہیں، یہاں پر کہا کہ مرغی کی چونچ میں اگر نجاست لگی تو بچو، ورنہ بچنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس لیے خون دوسری ذیل روایت میں خون ثابت نہیں ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.